बेंगलुरु शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं। ऐसी रुकावटों को शिद्दत के साथ रोकेंगे। और ये जो मोहतरम हैं, ये पता नहीं बेंगलोर वाले इनको किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे बताया जा रहा था कि नहीं, इनका असर नहीं होगा। ठीक है, बेंगलोर वाले असर नहीं लेते, आदि हो गए हैं सुनते सुनते। रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिए हैं और 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब ना दें और माफ़ी ना मांगे, मीडिया के सामने माफ़ी ना मांगे, तो हम जो है फौरी नेक्स्ट एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम अब नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं हैं। और डिफॉर्मेशन केस हम बुक कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हमारा डिमांड है और 3 दिन के अंदर अंदर ये माफ़ी ना मांगे और खुलेआम माफ़ी ना मांगे तो हम ये केस करेंगे। और क्रिमिनल केस भी हम करने वाले हैं, FIR भी करने वाले हैं। हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। मैं 12 साल स्टूडेंट्स के टेबल पे बैठ के खाया हूँ। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, बीदर जानता है। और जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के दौरान, ख़ासतौर पे जून, जुलाई, अगस्त में, रोज़ 300 से 500 पेरेंट्स के लिए लंच का इंतज़ाम होता है। हमारे 200 स्टाफ रेप्यूटेड स्टाफ जो बैचलर्स हैं, सब जो है हमारे मेस का खाना खाते हैं। करेंगे, मैं आलम पाशा के लिए दुआ करूँगा, चाहूँगा कि वो इस उम्र में जो है गैर ज़रूरी किसी को तकलीफ देना, मैं भी दुआ इस बात की करता हूँ, अल्लाह हमको ऐसे हालात से बचाए, हमारे मिल्लत के बुजुर्ग ऐसे हालात से बच जाएं। अल्लाह ना करे कि किसी की ऐसी सिचुएशन हो जाए। उन पर रहम आता है, मुझे रहम आता है। बेंगलुरु के लोग भी बोलते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या मकासद हैं, अंदाजा नहीं है। बहल मेरी दुआ है कि मिल्लत का हर बुजुर्ग ऐसे सिचुएशन आने से बचे। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप लोगों को यहाँ पर प्रेस मीट में इनवाइट किया गया है। उसकी वजह है बेंगलुरु शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वो रिलीज़ किए हैं। अफसोसनाक बात है कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और शाहीन को और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात इस वीडियो को अब्दुल खदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है। 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए यकी इदारे बिदर को लिया। क्या नहीं ये हराम है? क्या नहीं इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है? क्या जमीर अहमद का पैसा है? क्या नहीं ये डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है? क्या मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल खदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक के। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इनको हक़ है तहक़ीक़ करना, अवाम को हक़ है तहक़ीक़ करना और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है
کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگ محترم شاہ عالم صاحب کا مزاج کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کرناٹکا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا، اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے. یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں، لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے. یہ بھی بات سراسر غلط ہے. اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے. یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6,000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں. اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4 5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8 سال تک آتے رہے، اور 4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5 ایک گھر کے بنے ہیں. MLAs کی بیٹیاں 8 سال تک شاہین میں رہے، اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے. اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا. 3 سال، 4 سال، 5 8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں، ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا ہے. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں. اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا. کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ، اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ جو ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے. میرا پرسنل ذاتی رائے ہے. یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. بیدر کے لوگ جانتے ہیں، یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے. گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں، 6,000 گلک، ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا. 6,000 رکھنے کا ارادہ ہے. 3,000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں، اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی. ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے. ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں. بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے، جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائڈ کیے ہیں، اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں، اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے
خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا، اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپئے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں، اور رتناگری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں، اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں. بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں. بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3,000 ڈبے رکھے ہیں، اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں، اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں. 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے اور کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے، اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں. ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے. گزشتہ 6 مہینے سے ہم نظر انداز کر رہے تھے، لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام خیر خواہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن لینا ہی چاہیے. آپ گلک کے تعلق سے، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز کے تعلق سے BiderBettermentFoundation.org ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کام ہو رہا. کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کوئی آئے مجھ سے بیٹھ کے بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انڈیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم ہماری یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. اور بنگلور ہی میں کچھ دن پہلے بنگلور کے تقریباً 20-25 NGOs کو بلا کر ہم یہ ساری ایکٹیویٹی بتائے ہیں. کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے، یہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسی رکاوٹوں کو شدت کے ساتھ روکیں گے. اور یہ جو محترم ہیں، یہ پتہ نہیں بنگلور والے ان کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں. مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نہیں، ان کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بنگلور والے اثر نہیں لیتے، عادی ہو گئے ہیں سنتے سنتے، لیکن ان کی باتیں بہار والے سنیں گے، ان کی باتیں UP والے سنیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے؟ وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تعلق سے کیا تاثر لیں گے؟ اس کے لیے ہم یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں ان حرکتوں کو کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنا ایکشن ضرور لیں گے. 6 مہینے تک انتظار کریں آپ، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے تک ہم یہ سمجھے کہ یہ عادی ہے، مجبور ہے، مزاج ہے اس شخص کا، شاید رسپانس نہ دینے کی صورت میں خاموش ہو جائے گا. ہم قطعی رسپانس نہیں دیے، لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے. آج پی عثمان صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ نوٹس ہم بھیج دیے ہیں، رجسٹرڈ پوسٹ بھیج دیے ہیں، اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب نہ دیں اور معافی نہ مانگے، میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگے، تو ہم جو ہے فوری نیکسٹ ایکشن لیں گے. کسی بھی صورت میں اس کو ہم اب نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں. سب کو کاپی ملے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ عالم پاشا کی ویڈیو کو جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک اور ویڈیو جو ہے اسی بنگلور میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جی اس میں آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے ایک عورت سے، وہ ویڈیو پر آپ تھوڑا خلاصہ کریے. جی ایک بچہ مجھے کل پتا چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے، تلنگانہ کا ہے، اور وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے، اور کئی مہینوں سے وہ سسٹم کو فالو نہیں کر رہا تھا. سگریٹ پیتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوا، پکڑا گیا، اس کو بار بار تاکید کر رہے تھے. وہ ڈسکنٹینیو کرنے کے موڈ میں تھا اور غیر ضروری کھانے پہ اعتراض کر رہا تھا. تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ دوستوں کو جوڑ کر ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کو میرے پاس لایا گیا، میں سمجھا کر بھیجا اس کو. تو دوسرے دن تیسرے دن 7 لوگ مل کر کریم نگر سے آئے اور ہمارے اسٹاف سے بحث و مباحثہ کرے اور میرے چمبر میں پہنچے. اور پتہ نہیں وہ لوگ پلان کے ساتھ آئے تھے اور جذباتی باتیں کرے اور وہ اشارہ کر کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کرے. بالکل صحیح ہے، ہم کھانا بالکل بہترین دے رہے ہیں،
मैं 12 साल स्टूडेंट्स के टेबल पे बैठ के खाया हूँ। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, बीदर जानता है। और जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के दौरान, खासतौर पे जून जुलाई अगस्त में, रोज 300 से 500 पेरेंट्स के लिए लंच का इंतज़ाम होता है। हमारे 200 स्टाफ रेप्यूटेड स्टाफ जो बैचलर्स हैं, सब जो है हमारे मेस का खाना खाते हैं। और जिस दिन खाने के ताल्लुक से ये बच्चा इतराज कर रहा था, उस दिन बीदर के मारूफ शख्सियतें, हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है बीदर नागरिक सन्मार्गा समिति, उनके डायरेक्टर्स के साथ वही जो है खाना हम खाए और वही खोरमा जो है हम खाए जिस पे इस बच्चे को एतराज था। तो बहल वो प्लान करके, ये सरासर झूठ है, उसको खत्ते ही नहीं मारा गया, ये झूठ वो प्लान बनाकर आए थे और वो बच्चे का एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे थे। सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी, सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी। अरे भाई, जहां सेट नहीं होता है वहां पे दूरी करने की गुंजाइश है। इस्लाम में जो है भी गुंजाइश है कि जहां पे सेट ही नहीं होता वहां पे दूरी की गुंजाइश है, तलाक की गुंजाइश है। तो सीधे सीधे एडमिशन कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन प्लान बना के आकर, हालात को बिगाड़ कर, छुप कर वीडियो बनाकर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको नजरअंदाज करेंगे जरूर, और इससे, इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं। हजारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और लोग शेयर कर रहे होंगे। 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे, इस मिजाज के लोग होते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोग कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिशिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं। ये चलेगा, ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और हम इसके लिए, इसको बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। और शाहीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना के गए, कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर रहे हैं, शायद इसमें कोई खैर ही निकलेगा। या 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने लिया है, क्या मामला है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। 15 करोड़ रुपये जो स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गवर्नमेंट के 10 रुपये भी लेना है तो उसके लिए फाइल बनती है, सिस्टम बनता है। स्कॉलरशिप का तरीका भी मैं बता दिया। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाई है मदरसों के लिए, मदरसा प्लस के नाम से, और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था। क्योंकि हम 15 साल से हाफिज़ों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास। और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम, जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके, मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशो होता है। AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहाँ पर उनको इम्प्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत ख़ास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से वो जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है। 5000 बच्चों का टारगेट है। 3400 के ऊपर बच्चे या ना इसकी फीस भर चुके हैं। वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि इसकी तहकीक करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मालूम करें। और कोई बच्चे आपकी नज़र में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहाँ पर उस बच्चे को हाफिज आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहाँ पर उस बच्चे को ज़रूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी
اور 1.5 سال کے اندر اندر اس کی بنیادوں سے ٹھیک کر کے، چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو، اس کی بنیادوں سے ٹھیک کر کے اس کو NIOS کے ذریعے 10th ایگزامینشن پاس کرائیں گے. اور ایسے بچے جو اسٹرگل کر کے آگے آتے ہیں، غریب بچے، ڈراپ آؤٹ بچے، مایوس اور مجبور بچے جو تکالیف سے گزرے ہیں، وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے ترقی کریں گے. ایسے مزید 1,500 بچوں کے لیے گنجائش ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے بچوں کو چنیے اور ان کی رہنمائی کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، ڈائریکٹ بیدر کے ٹول فری نمبر پہ جائیے، ہم ایسے بچوں کی مدد کریں. یہ ایک اسکیم ہے، یونیک اسکیم ہے. یہ سکسیسفل ہو جائے گی تو پورے انڈیا بھر کے لیے ایک ماڈل بنے گا. تو یہ کوئی اسکالرشپ نہیں ہے، یہ ٹینڈر کے ذریعے ابھی ہے، اور اس کا جو ریلیز وغیرہ ہوا ہے 15 کروڑ روپے قطعی ریلیز نہیں ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپے جو غیر ذمہ دارانہ بات ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. یہ 10 کروڑ روپے کی اسکیم چل رہی ہے اور اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں. آپ کا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تمام کرناٹکا کے NGO سے، علماء سے، دیگر لوگوں سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس اسکیم کی تحقیق کریں، اس کے ڈیپتھ تک جائیں اور مزید بچوں کو فائدہ پہنچائیں. یہی نہیں بلکہ ہم ڈراپ آؤٹ بچوں کو، اور 10th میں 3 مرتبہ بھی بچے فیل ہیں، ایسے بچوں کے لیے ایک بہت ہی خصوصی پروگرام بنائے ہیں. 1 سال کا پروگرام ہے، وہ Pre+2 کے نام سے. Pre+2 ایسے بچے جو بالکل نہیں پڑھے ہیں وہ بھی اس میں بینیفٹ لے سکتے ہیں. جو 10th پاس کر چکے ہیں لیکن کمزوریوں کے ساتھ پاس کرے ہیں اور تیسرے ایگزام میں بھی فیل ہوئے ہیں، ان کے لیے Pre+2 ایگزام کورس میں ان کی بنیادیں ٹھیک کریں گے AICU کے ذریعے، اور ان کو 6 سے لے کے 10th کی CBSE کی سائنس میتھس کے ساتھ ان کا فاؤنڈیشن ٹھیک کریں گے، اور ان کو 10th بھی پاس کرنے کا قابل بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 11th میں Day 1 سبجیکٹ کو سمجھنے کے قابل بنائیں گے. یہ ہمارا Pre+2 ایک یونیک پروگرام ہے جو چلنے والا ہے. اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قدیر صاحب، سید اشرف صاحب نے بھی چند الزامات لگائے تھے آپ کے ادارے کے تعلق سے، وقف کے تعلق سے لے کر. جی سید اشرف صاحب بھی جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہیں. اگر وہ بھی اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں، غلط الزامات لگائیں، تو ہم کسی کو بھی بخشنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم بہت کچھ نظر انداز کیے ہیں، وہ بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے، بیٹھے ہمارے ٹیبل پہ، یا ہم پہنچ جائیں گے، گفتگو کریں گے حقائق عوام کے سامنے. آج کے بعد ہم لانا شروع کر دیں گے. آپ کے ادارے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ترقی کو دیکھ کر اس طرح کے کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہو؟ دیکھیے، وہ میجورٹی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. جو صحیح سوچ والے ہیں وہ دل سے دعائیں دے رہے ہیں. 2-4% لوگ ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرا قائم رہے، فساد چلتا رہے، اور وہ برائی کو پھیلا کر خوش ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم دعا کریں گے. میں عالم پاشا کے لیے دعا کروں گا، چاہوں گا کہ وہ اس عمر میں جو ہے غیر ضروری کسی کو تکلیف دینا، میں بھی دعا اس بات کی کرتا ہوں، اللہ ہم کو ایسے حالات سے بچائے، ہمارے ملت کے بزرگ ایسے حالات سے بچ جائیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی ایسی سچویشن ہو جائے. ان پر رحم آتا ہے، مجھے رحم آتا ہے. بنگلور کے لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھئی بولنا کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، اندازہ نہیں ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ ملت کا ہر بزرگ ایسے سچویشن آنے سے بچے. یہ میری دعا ہے.